سچویشن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے. ملک میں ایک بحرانی کیفیت بنا دی گئی ہے حکومتی ارکان کی طرف سے. حکومت کی بوکھلاہٹ اس وقت اتنی بدترین عروج پہ آ گئی ہے کہ آپ نے دیکھا انہوں نے راتوں رات ایک آئینی ترمیم کے بل کے بعد اور ایک عدالتی ریفرنس خود لانے کے بعد وہ انہوں نے اوور نائٹ آرڈیننس لے کے آئے ہیں اور خود 3 قسم کی انہوں نے اس وقت اپنی تحریکیں چلائی ہیں اور ڈاکیومنٹس ڈالے ہیں اور مووز کیے ہیں، اور انہوں نے اس طرح اس کو سینٹ الیکشن کو شفاف بنانے کے حوالے سے بات کی ہے، جبکہ یہ وہ تنظیم ہے جس نے 14 گھوڑے دوڑائے تھے، 14 سینیٹرز خریدے تھے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں. تو ہمارا کہنا، پیپلز پارٹی کا کہنا، میرے ساتھ فارمر چیئرمین سینٹ بھی ہیں رضا ربانی صاحب، وہ آپ کو اس کی ساری آئینی محرکات بتائیں گے. واضح ہے کہ پیپلز پارٹی، یہ برملا میں کہنا چاہتی ہوں، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی خاص طور سے قطعاً شفافیت کے ہم مستقل حامی رہے ہیں کہ الیکشن میں جتنی شفافیت آ سکے آئے. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنس کی ہے، رضا صاحب نے کی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے اس وقت یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور یکے بعد دیگرے غلط حملے کرتے جا رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے دیکھیے آئین پر حملہ کیا ہے. واضح ہے کہ آپ نے خود آئینی ترمیم ڈالی ہے 226 کی کہ سینٹ الیکشن ایک دم سے ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں. اب آپ نے آئینی ترمیم ڈالی ہے، اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک ایڈوائس دی کہ جی یہ رولز میں چینج ہو سکتا ہے. جب عدالت میں معاملہ ہے اور آپ کا پریزیڈنشل ریفرنس وہاں ہے، اب آپ نے تیسرا راتوں رات آئینی ترمیم اس وقت ہاؤس کی پراپرٹی ہے، سینٹ تک نہیں آیا ہے وہ، یعنی وہ ہاؤس کی پراپرٹی ہے، پارلیمان کی پراپرٹی ہے. اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ آرڈیننس راتوں رات ڈالا ہے اور سپریم کورٹ لے گئے ہیں، اس سے مشروط کیا ہے، ریفرنس سے مشروط کیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ آئین پر حملہ ہے جس کا یہ پیج پھاڑ رہے ہیں، جب خود کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ بھی پیج پھاڑ رہے ہیں. پارلیمان پر حملہ ہے کیونکہ یہ پارلیمان کی ثوابدید ہے. آئین میں ترمیم کرنا پارلیمان کی ثوابدید ہے اور اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا. پھر تیسری بات، انہوں نے آرڈیننس اس وقت لایا راتوں رات، تو انہوں نے میری نظر میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کر دی ہے اپنے ہاتھوں سینٹ الیکشن کے حوالے سے. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں لگتا ہے ان کے اپنے مہرے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں لگتا ہے کہ اپنے ممبرز ایم پیز نہیں ہیں، اور جو ہماری استدعا تھی اپوزیشن کی اور خاص طور پیپلز پارٹی کی کہ آپ الیکشن لاز پر ہم سے بات چیت کریں، شراکت داری کریٹ کریں، ایک فورم ہے، پارلیمان ہے، وہاں کمیٹیاں بیٹھ سکتی ہیں اور ہم اس پر ڈسکس کر سکتے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ ہر ایک پیکیج آئے، الیکٹرل ریفارم، الیکٹرل ترامیم کا پیکیج آئے، لیکن انہوں نے بالکل کسی کی نہیں سنی. انہوں نے ہر طرح سے حربے لگائے پارلیمان کی فنکشننگ پر، کارکردگی پر، اور وہاں تو تالا ڈال دیا ہے کارکردگی پر. اب عدالت پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں. کیا رہے ہیں؟ جب عدالت میں ہے یہ زیر التوا، آپ نے کیسے آرڈیننس ڈالا؟ آپ اپنا اس وقت پتے اس طرح کھیل رہے ہیں کہ ملک میں بحرانی کیفیت ہو سکتی ہے، آئینی سچویشن کرائسس ہو سکتی ہے، اور آپ صدارتی ریفرنس کے بعد یہ آرڈیننس بھی لے آئے. تو یہ آرڈیننس فیکٹری بنا چکے ہیں پارلیمان کو، اسے لے بھی نہیں کر رہے ہیں، آرڈیننس کو لے بھی نہیں کیا گیا ہے، راتوں رات لا رہے ہیں. اور کوشش یہی ہے کہ کسی طرح یہ اپنا چینج لا سکیں بغیر کسی مشاورت کے. اور پھر میں کہوں گی کوشش یہ ہے، صرف سیاست ہے. آئینی ترمیم لانے کے لیے ان کو 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی نا؟ تو اس ترمیم کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، ان کے پاس نمبرز نہیں تھے، لیکن انہوں نے نہیں کام کیا اس کے لیے.
کوئی کام نہیں کیا، کوئی مشاورت نہیں کی، بس وہاں لا کے رکھ دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں؟ آپ بالکل سنسیئر نہیں ہیں. آپ کی کیا اس وقت کمٹمنٹ ہے یہ کچھ نہیں نظر آ رہا. اور آپ پھر دوسرے اداروں کو، کمیٹیوں کی ایڈوائس نہیں سن رہے. اس وقت جو یہ ساری بات ہوئی ہے اس پر فیفن جیسے 35 دوسرے سول سوسائٹی کے اداروں نے، عدالتی اداروں نے، سب جو دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، سول سوسائٹی نے کہا ہے کہ بھائی جس وقت بل آیا تھا، ترمیم کا بل آ رہا ہے، 1 مہینہ پہلے آپ الیکشن سے نہ ڈالیں. یہ بہت نزدیک ہے عملی طور پر اس الیکشن سے، اور اس میں سیاست کی بو آ رہی ہے. انہوں نے واضح طور پر یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نہ کریں. سارے ادارے جو الیکشنز مانیٹر کرتے ہیں، جو جمہوری قدروں اور بینچ مارکس کو میجر کرتے ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ یہ الیکٹرل ریفارم پیکج لانا چاہتے ہیں، نہ یہ اسی سینٹ الیکشن میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا وہ بھی شفاف ہوگا. وہ تو انہوں نے نہیں کہا. میرے بھائی یہ تو آپ کے جو اس وقت عزائم ہیں، مذموم مقاصد سامنے نظر آ چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی ہر لیول پر اس کو مسترد کرتی ہے، اس قسم کے عمل کو مسترد کرتی ہے. اور جو آپ عدالت اور آئین پر بدترین اس وقت حملے کر رہے ہیں، پارلیمان، عدالت اور آئین، ان تینوں پر بدترین حملے کر رہے ہیں، ان کو مسترد کرتی ہے. اور ہم ہر لیول پر ان کو چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے جو صورتحال ہوگی اس میں یہ خود ہی ایکسپوز ہونے والے. اب میں ریکویسٹ کروں گی میرے سینئر رضا ربانی صاحب کو کہ وہ اس کو ٹیک اوور کریں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آج اتوار کے دن شارٹ نوٹس پہ آپ کو زحمت دی اور آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی واضح بات ہے کہ اپوزیشن اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی ان الیکشنز میں بلیو کرتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی از خود دھاندلی کے الیکشنز کا ایک بار نہیں لیکن کئی بار جو ہے وہ شکار بن چکی ہے. لہٰذا ہماری محترمہ یا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کے آج دن تک یہی کوشش رہی ہے کہ الیکشن پروسیس کے اندر شفافیت ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی سے بہت سارے الیکشن جو ہیں وہ کھو لیے گئے ہیں. دوسری جو بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے کسی قسم کا کوئی کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کی اس بل یا اس ترمیم کے حوالے سے. سب سے پہلے تو یہ کہ کمیٹی آف دا ہول نے ایسی ایک تجویز دی تھی 2016 کے اندر. 2016 سے لے کے آج دن تک کسی نے اس بات کو نہیں اٹھایا. اچانک اکتوبر 2020 کے اندر موجودہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل جو ہے وہ لایا جائے، اور وہ بل نیشنل اسمبلی میں موو کر دیا گیا. پھر وہ بل اکتوبر 2020 سے لے کے 5 یا 6 فروری 2021 تک کمیٹی کے اندر پڑا رہا. حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ یا ایک نیشنل ڈیبیٹ اس ایشو کے اوپر نہیں انیشیٹ کی. اسی کابینہ نے، اور پھر
سینٹ کو جس کے متعلق یہ بل تھا، سینٹ کو کسی قسم کا کانفیڈنس میں حکومت نے نہیں لیا کہ کیا ترمیم وہ لانا چاہ رہے ہیں، شو آف ہینڈز کا کیا اثر ہوگا، یا اب جو وہ بات کر رہے ہیں ٹریسبل ووٹ کا، اس کا پرپورشنل ریپرزنٹیشن کے سسٹم کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ نہ ہی سیاسی جماعتوں سے انہوں نے کوئی رابطہ کیا اور نہ نیشنلسٹ جماعتوں سے رابطہ کیا، جن کو یہ ترمیم در حقیقت جب تک اس کے خد و خال سامنے نہیں آتے تو خدشہ یہی ہے کہ یہ ترمیم ان کو ہٹ کر سکتی ہے۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کس قسم کی کابینہ ہے۔ ایک ایسی کابینہ اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے جس کی ایک آرا ہی نہیں ہے۔ پہلے اس کابینہ نے اکتوبر میں 2020 میں یہ فیصلہ کیا کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور آرٹیکل 226 اور 59 کے اندر ترمیم کرنا لازم ہے، لہذا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل نیشنل اسمبلی میں موو کیا گیا۔ پھر جیسے میں نے کہا کہ سو گئے اس کے اوپر، پھر یہی کابینہ جس نے یہ فیصلہ کیا کہ آئینی ترمیم ضروری ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے جنوری کے مہینے میں کہا کہ سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ سے ہونے چاہیے، لہذا جنوری کے مہینے میں اسی کا 21 جنوری 2021 اسی کابینہ نے ایک ریفرنس ایک ایڈوائس بھیجی پریزیڈنٹ کو کہ آپ ایک ریفرنس بھیجیں آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ کو، جس میں بالکل اپوزٹ بات کہی گئی کہ سینٹ اور پارلیمان کے الیکشن آئین کے تحت نہیں ہوتے، لہذا ایک سمپل لا کی امینڈمنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پھر یہی کابینہ جنوری کے آخر میں 2001 میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو آئینی بل پینڈنگ ہے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس کروایا جائے اور ہاؤس میں لایا جائے، اور جب یہ فیصلہ ہوتا ہے اس وقت ریفرنس سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے۔ اور اب یہ کیسی کابینہ ہے جس کی ایک آرا ہی نہیں ہے، جو ملک کے آئین کے ساتھ کھیل رہی ہے، جو سمجھتی ہے کہ ملک کا آئین، ملک کے قوانین پلاسٹرسین کی طرح ہیں، آپ جس طرح چاہیں گے اس کو مڑوڑ لیں گے۔ پھر فروری میں یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ بل، اس کو میٹنگ نہیں ہوتی کابینہ کی، لیکن ڈاک کے ذریعے سرکولیٹ کیا جاتا ہے کہ ایک آرڈیننس لایا جائے اور اس آرڈیننس کے تحت یہ ترمیم کر دی جائے، اور یہی کابینہ اس آرڈیننس کی منظوری دے دیتی ہے۔ اس بات کو مد نظر نہیں رکھتی کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ریفرنس آلریڈی پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس ایشو کے اوپر۔
میرے بھائی چلے، مجھے تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ڈھونڈوں کہ کہیں پہ کوئی ایسی مثال مجھے مل جائے کہ جہاں پہ ایک آرڈیننس آئے اور وہ آرڈیننس یہ کہے کہ میں اس وقت لاگو ہوں گا یا میں مشروط ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ۔ بابا، اگر سپریم کورٹ یہ ہولڈ کر دیتی تو آپ آرڈیننس لے آتے۔ میں نے ایسی لیجسلیشن اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھی۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ کی ایڈوائزری جورسڈکشن کو انووک کیا تو آپ کو اس بات کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کیا ایڈوائس آپ کو دیتی ہے، لیکن یہ آرڈیننس لا کے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ آرڈیننس کے بارے میں اب اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ آرڈیننس میلیفائڈ ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے۔ یہ آرڈیننس کے اندر آپ کانٹرڈکشن دیکھیں کہ آرڈیننس ابتدا میں کہتا ہے کہ اٹ ول کم انٹو فورس ایٹ ونس، یعنی اس وقت یہ آرڈیننس لاگو ہے کیونکہ کل صدر نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں، لیکن آگے جا کے کہتا ہے کہ سیکشن 122 کی جو ترمیم ہے وہ اس وقت لاگو ہوگی اگر سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا کہ جی الیکشن جو ہے وہ آئین کے تحت نہیں ہے۔ تو اس وقت ایک ایسا لا نافذ العمل ہے اس ملک کے اندر جس کا تعلق الیکشن سے ہے، جو ہوا کے اندر ملتق it's hanging in the air. It's in force, yet it is not in force. آگے چلیں، آرٹیکل 89 جس کے تحت آرڈیننس کو لایا گیا یہ ضرور کہتا ہے کہ صدر آرڈیننس ایشو کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی سیشن میں نہ ہو۔ اسی صدر نے جس نے یہ آرڈیننس پروملگیٹ کیا 2 دن پہلے اپنے دستخط سے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو فروغ کیا۔ جب آپ نے لیجسلیشن کرنی تھی تو پھر آپ نے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو فروغ کیوں کیا؟ اور جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے جناب کہ آرڈیننس ایک ٹیمپرری لیجسلیشن ہے۔ 120 دن اس آرڈیننس کی لائف 120 دن ہے۔ اگر ریزولوشن آف ڈس اپروول اس سے پہلے نہیں آ جاتی اور اگر ریزولوشن آف ڈس اپروول اس سے پہلے آ جاتی ہے تو پھر یہ آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے۔
تو آپ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ آپ پارلیمان کو ریڈنڈنٹ پہلے بنا چکے ہیں، اس کے ساتھ آپ اور مذاق کر رہے ہیں۔ سینٹ الیکشنز کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کے اندر بہت گنجائش ہے کہ اس آرڈیننس کو قانون کورٹس میں چیلنج کیا جائے۔ فرض کریں کہ الیکشن اس آرڈیننس کے تحت ہو جاتے ہیں اور میلافائڈ کی بنیاد کے اوپر یہ آرڈیننس سٹرک ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو پھر پورے کے پورے سینٹ الیکشن جو اس آرڈیننس کے تحت ہوئے ہوں گے وہ کلعدم ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ پھر ایک بار پھر نئے سینٹ الیکشن ایک نئے طریقہ کار سے کریں گے؟ میں آپ کے سامنے آخر میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کھلواڑ کر رہی ہے ان تمام اداروں اور آفیسز کے ساتھ جو آئین کے تحت کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے شروع پریزیڈنٹ کے آفس سے کیا، اپنی من مانی پوری کروانے کے لیے صدر سے ریفرنس بھجوایا سپریم کورٹ۔ During the pendency of that reference, they brought a constitutional bill in the National Assembly, and then again during the pendency of that reference, the President has promulgated an ordinance which in fact answers the reference of the Supreme Court. پھر یہ کابینہ کے ساتھ، کابینہ ایک آئینی ادارہ ہے، یہ ایک غلط بات، یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر یہ کابینہ نابینا ہے اور آئین نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے کابینہ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی۔ پارلیمان کے ساتھ جو انہوں نے کیا، 2 دن پہلے آرڈیننس آنے کے دونوں ہاؤس چل رہے تھے، آپ نے دونوں ہاؤسز کو پروگ کر دیا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ جیسے ادارے جس کے سامنے ریفرنس پینڈنگ ہے، کبھی آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل لے آتے ہیں اور وہاں سے فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی ریفرنس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں تو آپ پریزیڈنشل آرڈیننس لے آتے ہیں۔ یار کسی ادارے کو تو چھوڑ دو۔ اور اب ایک الگ صورتحال پیدا ہوگی، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے اندر اپنے جواب داخل کر چکا ہے، اور اس جواب میں سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن آئین کے تحت ہیں، اور ہم ان کو سیکریٹ بیلٹ کے علاوہ نہیں کروا سکتے جب تک آئینی ترمیم نہ ہو۔ تو اب آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی
لا کے کھڑا کر دیا، اور آخر میں ویسے تو یہ میرے آرگیومنٹس کا حصہ تھا سپریم کورٹ میں، لیکن کیونکہ اب ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے پارلیمان کی انٹینشن کہ آیا یہ الیکشن نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے آئین کے تحت ہیں یا نہیں ہیں، میں آپ کے سامنے آرٹیکل 270AA کے اندر آرٹیکل 270B اور 270BB آپ کو میں پڑھ کے، چھوٹے سے ہیں، میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. Elections to 270B. Elections to be deemed to be held under Constitution, notwithstanding anything contained in the Constitution, the elections held under the Houses of Parliament and the Provincial Assemblies Order 1977 and the Conduct of General Elections Order 2002, Chief Executive's Order number 7 of 2002 to the Houses and Provincial Assemblies shall be deemed to have been held under the Constitution and shall have effect accordingly. 270BB کہتا ہے General Elections 2008, notwithstanding anything contained in the Constitution or any other law for the time being in force, the General Elections 2008 to the National Assembly and the Provincial Assemblies held on the 18th day of February 2008 shall be deemed to have been held under the Constitution and shall have effect accordingly. لہذا جو الیکشن آئین کی سسپینشن کی وجہ سے، آئین کے معطل ہونے کی وجہ سے، کسی اور لیگل انسٹرومنٹ کے تحت ہولڈ ہوئے، جب ریٹیفیکیشن کا وقت آیا تو پارلیمان کا انٹینشن واضح طور پہ 270B اور 270BB کے ساتھ سامنے آ گیا کہ elections to the Senate, the National Assembly and the Provincial Assemblies are elections under the Constitution. شکریہ. یہ بتا دیجیے گا. جی جی جی. گزشتہ روز صادق خجلانی سے آپ کی ملاقات ہوئی، اسی کے خلاف پچھلے دنوں آپ نے عدم اعتماد کی تحریک لائی تھی، کیونکہ اب رابطے بحال ہو گئے ہیں، زرداری صاحب سے وہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ بہت سمپل سی بات ہے جی. ہم کراچی کل فلائٹ پہ تھے سارے ایک ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ میں کراچی آ رہا ہوں، چکر مارنا چاہتا ہوں. کوئی اور اس میں مسئلہ نہیں تھا، بلکہ میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ آ رہے ہیں سوشل کال پہ، تو میں نے فارمر چیئرمین سینٹ رضا ربانی، فارمر چیئرمین سینٹ فاروق نائک کو بھی چائے پہ بلا لیا، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. تحریک عدم اعتماد پھر بھی ہوگی. جی نہیں جی، ابھی درخواستیں آ رہی ہیں، لیکن میری اطلاع میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپلائی کرنا ہے یا کر رہے ہیں، تو وہ نہیں اس میں. شو آف ہینڈز کا معاملہ آ گیا، آرڈیننس بھی آ گیا ہے، اب حکومت کو شو آف ہینڈز کا معاملہ ہوتا ہے، پھر آپ لوگ کیسے جیتیں گے ایک ساتھ مل کر؟ دیکھیے، شو آف ہینڈز میں تو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ الیکٹرل ریفارم ایک ساتھ پیکیج ہم سے ڈسکس کریں. ہم شفافیت چاہتے ہیں. آپ نے شو آف ہینڈز رکھا ہے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں، جہاں 14 آپ نے خریدے سینیٹرز، یا کیا کیا؟ جو گھوڑے یہ دوڑانا چاہتے ہیں وہ اپنی
سیاسی ساکھ کو آگے کرنے کے لیے اب اس طرح کے حربے، اس طرح کا متنازع کرنا اتنے اگست ہاؤس کے الیکشنز پر، آپ سوچیں کہ یہ کیا قیامت ڈھا رہے ہیں. جیسے ربانی صاحب نے کہا، انہوں نے ہر ادارے کو متنازع کر دیا ہے، ہر ادارے پر تالا ڈال دیا ہے، اور پرسوں دونوں ہاؤسز چل رہے ہیں. بھئی آپ نے آرڈیننس وہاں کیوں نہیں لے کیا؟ آپ نے ترمیمی بل ابھی تک آیا نہیں ہے، ترمیمی بل سینٹ میں نہیں آیا ہے، آئینی ترمیمی بل. جی دیکھیے یہ فیصلہ پی ڈی ایم کا ہو چکا ہے، اور اس پہ کافی واضح رد عمل آ چکا ہے کہ بائی الیکشنز میں بھی جو ابھی ہو رہے ہیں اور سینٹ الیکشنز میں ہم پی ٹی آئی اور اس طرح کی تباہی سرکار حکومت کو کیسے دے دیں پلیٹ فارم، اور پیپلز پارٹی کا فورم آپ کیسے کھلا چھوڑ دیں. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ طریقہ کار اور روایت رہی ہے اور نظریہ ہے کہ ہم کسی الیکٹڈ آئینی فورم کو، جمہوری فورم کو نہیں خالی چھوڑیں گے. یہی ہماری جدوجہد اسی کے لیے ہوتی ہے کہ جی وہاں آ کے ہم کام کریں. اب یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پارلیمان کو بالکل ایک ٹاکنگ ہاؤس بھی نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب جیسے تالا لگا کے انہوں نے آرڈیننس فیکٹری بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس کو بالکل معطل اس کی ایکٹیویٹیز. نیشنل اسمبلی کا حال آپ دیکھیں، جو شور غل ہوتا ہے شروع، وہ ان سے شروع ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کمیٹیوں میں ہر جگہ ہم جواب دیں جی آپ سے، سارے عوام سے، آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے پارلیمان میں کیا ہو رہا ہے. تو ہم صرف وہاں تقاریر کرنے نہیں آتے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کمیٹیوں کے ذریعے قانون سازی بھی ہو. الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ آئین کے تحت انتخابات ہوں گے، لیکن گورنمنٹ تو بس ہی الیکشن کرانے کے لیے، اور 11 فروری وینسڈے انہوں نے نامینیشن پیپر بھی ایشو کرنے ہیں. تو الیکشن اگر ہو جاتے تو ان کا کیا فیچر ہوگا، اس کا کیا اسٹیٹ؟ دیکھیں یہی تو میں نے بات آپ سے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ گورنمنٹ منمانی کر رہی ہے، اداروں کو لا کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. اب اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ فرض کریں ابھی نہیں آتا، الیکشن کمیشن اس آرڈیننس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو ادارے تو آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا. جی اس کو کرنے دیں، پھر آپ کریں. نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ شامل ہو، ہم نے کہا کہ ہمیں الیکٹرل ریفارم پیکج کی ہم نے بات کی. ہمارے بہت سے خدشات ہیں، جیسے کہا گیا ابھی کہ ہم سے تو بہت سارے الیکشن چھینے گئے ہیں. ابھی گلگت بلتستان میں جو بھرپور ریگنگ ہوئی ہے، آپ نے دیکھا، سب نے، سب کے سامنے ہے کہ ساری بات جو بھی ہوئی. اب آپ کہیں کہ جی آپ اس چیز کے لیے سارے اداروں کو متنازع کر کے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کر کے اب الیکشن کمیشن پہ بھی حملہ، آئین پہ حملہ، ہر چیز پہ حملہ، پارلیمان پہ حملہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ کیوں مخالفت کر رہے ہیں. ہم مخالفت در مخالفت نہیں کر رہے، لیکن ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے. دیکھیے بات چیت تو پارلیمانی کمیٹیز اس وقت کس نے غیر فعال کی ہیں؟ ہم نے تو نہیں کی ہیں. اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہوتی، باہر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک یہ سلیکٹڈ یہاں سے فارغ نہ ہو. یہ ہمارا واضح مشترکہ موقف ہے. اللہ ان کو رضا صاحب سے آپ کے پاس آخری وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ 3-4 ایسے آرڈیننسز آئے ہیں سینٹ میں جن کو ہم نے ڈس اپروو کیا ہے، اور ان کی ریزولوشن آف ڈس اپروول جو ہے وہ آئی ہے اور وہ ختم ہو گئے ہیں. کچھ انہوں نے جیسے سی پیک کا سیکریٹریٹ کا جو آرڈیننس تھا وہ لیپس ہو گیا
اور وہ ابھی تک لیپسڈ ہے اور کوئی قانون سی پیک کے اتھارٹی کا ابھی تک نہیں ہے، اور اس کو کم سے کم میرا خیال ہے کہ 8 یا 9 مہینے سے زائد وقت گزر گیا ہے۔ یہ مسئلہ چیلنج ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنجڈ ہے، وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے بارے میں سنوائی کر رہی ہے کہ آرڈیننسز کس طرح اور کیسے ایشو کیے جا سکیں۔ جی آخری ہاں جی پی ڈی ایم کا آلریڈی ایک مشترکہ اس پر رد عمل آ چکا ہے، یہ پیچھے آواز ہو رہی ہے، مشترکہ رد عمل آ چکا ہے، ہم نے ریجیکٹ اس کو مسترد کیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، مکمل طور پہ مسترد کیا ہے اس عمل کو، اور پرسوں حیدرآباد میں جلسہ بھی ہے ہمارا، وہاں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن یہ تو ہم نے مشترکہ طور پہ بالکل اس کو مسترد کر دیا۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو۔